بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو ایک گہوارہ میں ڈال کر دریا کی نذر کر دیا۔ یہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے اس کو دریا سے نکلوایا۔ بچے کی شکل دیکھ کر رحم آیا، پالنے کا عزم وسم کر لیا۔ فرعون کو اس بچے پر اپنے قاتل کا شبہ ہوا، چاہا کہ ہلاک کر ڈالے، مگر فرعون کی بیوی حائل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی تو ان کی والدہ ہی کو یہ موقع ملا اور انہوں نے ماں ہی کی دودھ سے پرورش پائی۔ حوض سنبھالنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہزادوں کی طرح تعلیم پائی۔ مصری کاہنوں نے اپنے تمام علوم ان کو سکھائے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ دراصل فرعون کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ قبطی ہیں بلکہ اسرائیلی نسل کے ہیں، ان کو اپنی قوم سے ہمدردی اور قبطی قوم سے نفرت ہو گئی۔ ایک دن ایک قبطی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر انہیں غصہ آیا اور قبطی کو جان سے مار ڈالا۔ پھر مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ عرب کی سرحد پر پہنچے تو مدین کے ایک کنویں پر چند نوجوان عورتوں کو انہوں نے پانی بھرتے دیکھا۔ پیاس شدت کی تھی، پانی مانگا، جواب ملا کہ ہم اپنے مویشیوں کو صراف کر لیں تو تمہاری خبر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم مجھے پانی پلا دو تو میں تمہارے سارے مویشیوں کو پانی پلا دوں گا۔ نوجوان لڑکیوں نے یہ شرط منظور کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی پلایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تمام جانوروں کو پانی پلا دیا۔ یہ نوجوان لڑکیاں مدین کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کو اس نوجوان کے بارے میں بتایا۔ حضرت شعیب نے بلا کر کہا، اگر تم 12 سال تک ہماری بکریاں چراؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ اس کے بعد ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں وادی ایمن ملی جو کوہ طور کے دامن میں ہے۔ بیوی حمل سے تھی، رات وہیں بسر کی۔ اسی وقت واضح حمل ہوا۔ آگ کی ضرورت تھی۔ سامنے پہاڑ پر روشنی دکھائی دی۔ آگ لینے اس طرف بڑھے، دیکھا ایک درخت سرتا روشن ہے مگر آگ کا نام نہیں۔ درخت میں سے آواز آئی، میں تیرا خدا ہوں، تو وادی مقدس میں ہے، اپنے جوتے اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب ارنی، یعنی اے خدا تو اپنا دیدار مجھے دکھا۔ جواب ملا، لن ترانی، یعنی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ پھر جب تجلی ربانی کا ظہور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ پہاڑ لرز گیا بلکہ جل کے سرما ہو گیا۔ موسیٰ ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں مل کر فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو 2 معجزے عطا ہوئے۔ ایک پہلا یہ تھا کہ جب وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ اسودہ بن جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ کوہ طور سے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ مصر میں آئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے پیش کیا مگر حضرت موسیٰ اپنے عصا اور ید بیضا کی مدد سے غالب آئے۔ بڑی طاقتوں اور مقابلوں کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا اور ان کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ عصا کی ایک جنبش سے دریا پھٹ گیا اور دریا کے بیچوں بیچ ایک رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ پار اتر گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں عین اس وقت پہنچا جبکہ دریا میں رستہ بننا دیکھ چکا تھا۔ بنی اسرائیل والے بھی دریا میں رستہ پار کر کے جا چکے تھے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریا میں اتر گیا مگر جب بیچ میں پہنچا تو جو پانی سمٹ گیا تھا پھر پھیل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ شاعروں نے اس دریا کا نام نیل بتایا ہے۔ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے اس جنگل میں پہنچے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہاں 40 برس تک رہے۔ ہر چند بنی اسرائیل کو اکسایا کہ فلسطین پر حملہ کرو اور فرعون کے گورکنوں کو نکال کر خود اپنے وطن پر قابض ہو، مگر مدت دراز تک غلامی کی زندگی بسر کرنے کے سبب ان کی ہمتوں اور جرأتوں نے جواب دیا تھا۔ اس جنگل میں بنی اسرائیل کی گزردان جس چیز پر تھی اس کا نام منسلوا بتایا گیا ہے۔
من سلوہ جنت کے کھانوں میں سے ایک کھانے کا نام تھا، لیکن اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور انہوں نے اس پر صبر نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اس نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔